18 تاریخ کو اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ ان مسلمانوں میں سے ہیں جو کہ شروع میں ہی اولاً ہی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پورے مکے کے اندر ایک مقام اور ایک رعب تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کسی قسم کے گناہ میں ملوث نہیں تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ شراب نہیں پیتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی زندگی میں آپ پر چوری کا الزام نہیں لگا، کبھی جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا، کبھی آپ بدکاری کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ پورے مکے کے اندر آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے، مطلب جب وہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا، یہ واقعہ جب پیش ہوا، اس واقعے کے 6 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی سال ایمان لے کر آئے جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 34 سال تھی جب آپ مسلمان ہوئے۔ اگر آپ کی کل عمر کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں تو 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 10 سال اسلام کے مکی دور کے جو مکہ میں گزرے میرے کریم آقا کے وہ دیکھے، 13 سال مکہ کے اندر جو گزرے وہ دیکھے، اور 10 سال جو مدینہ شریف کے اندر میرے آقا کی مدنی زندگی ہے وہ بھی دیکھی، اور اس کے بعد 2 سال اور کوئی چند مہینے، 2 مہینے اور غالباً 8 دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت رہا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت رہا، حضرت عثمان غنی نے وہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد خود 12 سال آپ خلیفہ رہے۔ تو اگر آپ کی زندگی کا کل یہ خلاصہ عرض کیا جائے تو تقریباً 94 سال آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، تقریباً 94 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، اور 34 ہجری میں 18 ذی الحج 34 ہجری کو روزے کی حالت میں جمعے کے دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک ظالم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ یہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑے مقام دیے، بڑے مرتبے دیے، سب کچھ ہے، لیکن ایک وہ خوبی کہ جس پر حضرت عثمان خود بھی ناز کیا کرتے تھے، اور خود
خواہش کیا کرتے تھے کہ مجھے اس لفظ سے پکارا جائے، مجھے اس لفظ سے بلایا جائے، میری نسبت اور میرا تعلق اس لفظ کے ساتھ رکھا جائے۔ وہ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ذو عربی زبان میں کہتے ہیں والا، صاحب، والا، اور نورین تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب دو نور۔ نور واحد آتی ہے، نورین تثنیہ آتی ہے، انوار اس کی جمع آتی ہے۔ تو ذو النورین کا مطلب ہوا کہ دو نور والا عثمان۔ کتنے نور؟ دو نور، دو نور والا عثمان۔ اور یہ لفظ اور یہ لقب ذو النورین حضرت عثمان غنی کو اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ جو مجھے بلائے اسی لفظ کے ساتھ بلایا کرے، میرا اس لفظ کے ساتھ تعلق، اس لفظ کے ساتھ میری نسبت ہمیشہ برقرار رہے۔ اور یہ کون سے دو نور ہیں جو کہا کہ دو نور والا، اور حضرت عثمان غنی پسند بھی کرتے رہے؟ دو نور کون سے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہی ہیں۔ پہلے سرکار الاسلام کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہا، آپ حضرت عثمان غنی کی نکاح میں تھیں، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے انتقال کے بعد میرے کریم آقا نے اپنی اس سے چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ تھے دو نور، یہ دو نور تھے کہ جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو آج بھی ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور محض ایسے دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ میرے کریم آقا کو نور نہیں بھی مانتے، وہ بھی حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا محبت کے ساتھ عکاسی کی ہے کہ میرے کریم آقا کا نور ہونا یا آپ کی نورانیت تو بات ہی الگ ہے، میرے کریم آقا کی ذات کا نور علی نور ہونا تو بات ہی الگ ہے۔ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آقا آپ کی بات نہیں، آپ تو وراء الورا ہیں، ہم تو یا رسول اللہ آپ کے اولاد اور آپ کے بیٹوں اور آپ کی آل کی بات کر رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آہا سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ دو نور والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے اب یہ سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کو ایک دفعہ فرمایا، بیٹی گھر آئی تھی تو میرے کریم آقا جیسے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، تو میرے کریم آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے میری بیٹی یاد رکھ تیرا نکاح عثمان کے ساتھ ہوا ہے، فَأَكْرِمِيهِ، اور اس عثمان کی ہمیشہ عزت کرتے رہنا، عزت کرتے رہنا، کیونکہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے طریقے پر چلنے والا عثمان غنی ہے۔ میرے کریم آقا اپنی بیٹی کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو میرے باپ کا غلام ہے، امتی ہے نا تو میرے باپ کا غلام ہے، نہیں، عثمان کی عزت کرنا، فَأَكْرِمِيهِ، ان کی عزت کرنا، فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهَ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میری مشابہت کرنے والا عثمان غنی ہے۔ یاران گرامی پتہ کیا ہے
ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم اگر کسی بڑے کی تعریف کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑوں کی تعریفیں کرنے والے ہزاروں ہیں۔ اگر ہم کسی بڑے کی تعریف کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑوں کی تعریفیں کرنے والے ہزاروں ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کی تعریف کر دے، اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کی تعریف کر دے تو وہ تعریف نہیں، وہ سند بن جاتی ہے، وہ سند بن جاتی ہے، سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے کہ فلاں شخصیت نے میرے بارے یہ جملہ کہا ہوا ہے، وہ جملہ سند بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہزار فضائل بیان کریں، تعریفیں بیان کرتے رہیں۔ ہم تو چھوٹے ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کا کام ہے کہ وہ آقا کی تعریف کریں، مالکوں کی تعریف کریں، لیکن قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی عظمت پر، اور قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی عظمت پر کہ آپ کی تعریف کرنے والے آپ کے غلام نہیں بلکہ آپ کے آقا نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، اور کہا کہ میرے اخلاق کی سب سے زیادہ اگر کوئی پیروی کرنے والا ہے تو حضرت عثمان غنی ہے۔ اور یہ جملہ سند ہے، سند بن گیا، سرٹیفکیٹ بن گیا کہ میرے کریم آقا نے میرے بارے یہ کہا ہوا ہے۔ اور یار یہ میں توجہ اس وجہ سے دلا رہا ہوں کہ آج اگر کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بات کرے، ان کے کردار پر بات کرے، آج اگر کوئی ان کی شان میں تنقید کرتا ہے تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ ہستی ہیں۔ اگر آپ حضرت عثمان غنی کی طرف انگلی اٹھانا چاہ رہے ہیں تو یہ حدیث میرے مصطفیٰ کی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عثمان پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے میرے مصطفیٰ نے پہلے سے ہی تماچا مار دیا ہے کہ انگلی اٹھانے والے یاد رکھ، میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کو حکم دے رہا ہوں کہ عثمان کی تعظیم کرتے رہنا، عثمان کی تعظیم کرتے رہنا۔ اور تم تو پھر کہیں بعد کی چیزیں ہو، کئی 100 سال بعد کی امتی ہو، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ حدیث سند اور سرٹیفکیٹ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کردار کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے 3 دفعہ ہجرت کی ہے، اور تینوں دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ سب سے پہلے مکہ شریف سے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک ہی ہجرت مشہور ہے کہ جو مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہوئی، عام طور پہ یہی ہجرت سمجھی جاتی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی جو کہ مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ شہزادی رسول حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہجرت کی، اور ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ حبشہ کے اندر یہ بات پھیلی کہ مکہ میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو آپ واپس آ گئے۔ لیکن جب آ کے دیکھا کہ حالات تو جوں کے توں ہیں، تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آپ دوبارہ حبشہ چلے جائیں۔ دوبارہ پھر آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور تیسری ہجرت وہ ہے جو مشہور ہجرت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ہجرت کے بارے میں بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر حضرت لوط علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد دوسرا بندہ عثمان ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ مدینہ شریف والی ہجرت ہو گئی نا، سب سے پہلے غزوہ بدر آیا، تو غزوہ بدر کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہجرت کے 2 سال بعد تو یہ دوسرے سال یہ غزوہ آ گیا، تیاریاں ہو رہی تھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ شہزادی رسول حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ آپ بڑی سخت بیمار تھیں،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی معمول کے مطابق غزوے کی تیاری کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اوزار تیز کر رہے ہیں، ہتھیار تیز کر رہے ہیں، سواریاں تیار ہو رہی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عثمان، آپ گھر رہیں اور اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غزوے میں شرکت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لہٰذا چونکہ سرکار کا حکم آ گیا، آپ نے غزوے میں شرکت نہیں کی۔ یہ بعض معترضین، اعتراض کرنے والے حضرت عثمان غنی کی ذات پر یہ بھی بات اٹھاتے ہیں کہ لو جی، حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کا بہانہ کر کے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، اور یہ سوائے حسد اور بغض صحابہ کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ احادیث پڑھیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے عثمان، آپ گھر رہیں، گھر ٹھہریں اور اپنی بیوی کے پاس رہیں، ان کا خیال رکھیں، وہ بیمار ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ غزوے میں شامل رہیں گے، گھر بیٹھے ہی غزوے میں آپ شامل رہیں گے۔ اور اگر حضرت عثمان غنی نے بہانہ کیا ہوتا تو جب غزوہ بدر ہو چکا تھا اور غزوہ بدر کا مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو میرے مصطفیٰ نے عثمان کا حصہ الگ سے رکھا تھا۔ فرمایا یہ حصہ عثمان کا ہے، کیونکہ عثمان شامل ہو رہا تھا، عثمان میرے ساتھ جا رہا، میں نے ان کو روکا تھا، سرکار میں نے روکا ہے، اس لیے اللہ نے بھی حضرت عثمان کا حصہ غزوہ بدر میں رکھا ہے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حصہ شامل تھا۔ آپ کی اہلیہ بیمار تھیں، آپ گھر رہے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے جاتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے نیابت کے لیے، اپنے اسسٹنٹ کے نائب کے طور پر مدینہ شریف چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ اب غزوہ بدر کی جب پہلی خبر مدینہ شریف میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے، اس وقت حضرت بی بی رقیہ کی تدفین کی جا رہی تھی، جنازہ ہو گیا تھا اور آپ کو دفن کیا جا رہا تھا جب غزوہ بدر کی پہلی خبر آئی۔ خیر، آہستہ آہستہ غزوہ بدر سے لوگ واپس آ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے رنج میں اور اتنے غم زدہ رہا کرتے تھے، اتنے پریشان رہا کرتے تھے اور اتنے اداس رہا کرتے تھے کہ پوچھنے والے جب پوچھتے کہ عثمان آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، دولت کی فراوانی ہے، آپ کے پاس سواریاں اچھی ہیں، سہولتیں اچھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہر تحفہ اور ہر نعمت میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ رشتہ اور تعلق جو سرکار کی بیٹی کا نکاح کے ذریعے میرا مصطفیٰ سے رشتہ بن گیا تھا، میرے کریم آقا سے جو رشتہ داری بن گئی تھی، وہ رشتہ داری اب ٹوٹ گئی ہے کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ رشتہ سلامت نہیں رہا اور میں اس وجہ سے پریشان رہتا ہوں۔ یہ بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کروا دیا، اور اس موقع پر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا فرمائے تو میں وہ بھی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ کرے، میں آخری ایک بات عرض کر کے پھر بات سمیٹتا ہوں۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا نا، غالباً 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مدینہ شریف سے حج کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صحابہ کرام تھے، آپ مکہ شریف میں گئے، اور اس سے پہلے چونکہ غزوہ بدر ہو چکی تھی تو ایک خدشہ تھا کہ اگر ہم ایسے خاموشی سے مکے میں داخل ہو گئے تو مکے والے یہ نہ سمجھیں کہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں،
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ، وہ لشکر جنگ کا نہیں تھا، عمرہ کرنے کا لشکر تھا، سرکار اپنے پورے وفد کے ساتھ مکہ شریف سے باہر حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور کہا کہ ایک بندہ جائے، قاصد بھیجا کہ مکے والوں سے جا کے کہے کہ ہمیں دیکھ کے پریشان نہ ہوں، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، تو ہم عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور لہٰذا یہ آپ کو پیشگی ہم اطلاع دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو چکے ایک بڑی معتبر شخصیت تھے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا مکہ شریف کے اندر، اور مکے کے سارے کافر اور سردار ان کا بڑا حیا کرتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اے عثمان، یہ پیغام آپ لے کر جائیں مکے میں، اور مکے کے سرداروں سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ پیغام حضرت عثمان غنی لے کے گئے ہیں مکہ میں، تو مکے کے سرداروں نے کہا کہ اے عثمان، تو ہمارا پرانا دوست ہے، تیرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تیری بڑی عزت اور تیرا حیا کرتے ہیں، اب تم چونکہ مکے آ گئے ہو تو اب تمہیں اجازت ہے کہ آپ طواف کر لو اور عمرہ کر لو، تمہارے صاحب کو ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دوسرے صحابہ کو کوئی اجازت نہیں ہے، ہاں تم چونکہ آ گئے ہو، دیکھ لو سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کر لو، عمرہ کر لو اور چلے جاؤ، تمہارے دوستوں کو، تمہارے ساتھیوں کو اجازت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ہوتا ہے امتحان کا وقت۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ثواب کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو صاحب ثواب کے پیچھے بھاگتے ہیں، ثواب والے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بعض کی نظر، بعض کی نگاہ اجر پر ہوتی ہے کہ یہ کروں گا تو کتنی نیکیاں، یہ کروں گا تو کتنا ثواب، اس طرح ایک ایک کر کے کھاتا چڑھایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ثواب اور نیکیوں کا، گن گن کے نیکیاں ہم نے رکھی ہوئی۔ بعض کا دھیان اور توجہ نگاہ نیکیوں پر ہے، اجر پر ہے، اور بعض وہ اللہ کے مقبول اور پیارے بندے ہیں کہ جو ثواب، جزا اور سزا سے ہٹ کر، جزا اور سزا سے ماوراء ہو کر، محض اس کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی محبت میں، اس کے پیار میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ثواب ملتا ہے، تھوڑا ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ان کی نظر اجر پر نہیں بلکہ اجر دینے والے پر ہے۔ تو یہ موقع تھا، ثواب کمایا جا سکتا تھا۔ عثمان، آپ آئے ہیں، آپ کو یہ آفر ہے کہ آپ اب طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، آپ کے نبی کو ہم اجازت نہیں دیتے، آپ کے ساتھیوں کو اجازت نہیں دیتے۔ آج اس ٹائم پہ اگر کوئی ہمارے جیسا سیانہ ہوتا تو کہتا کہ چلو عمرے کا موقع مل رہا ہے، اتنی نیکیاں سمیٹ لوں گا، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، اتنے درجے بلند ہو جائیں گے، سب کچھ کر لیتے۔ لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی محبت اور عشق کے معیار پر کہ آپ کی نظر ثواب اور اجر پر نہیں بلکہ صاحب ثواب اور اجر دینے والے پر ہے۔ حضرت عثمان غنی نے دو ٹوک لفظوں میں مکے کے سرداروں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف عمرہ کرنے آیا ہوں؟ نہیں، میں تو اپنے آقا کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اپنے آقا کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور جب تک میرے آقا عمرہ نہیں کر لیتے عثمان کبھی کعبے کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، نام ایسے نہیں بنتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ہم اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں جو ان کے نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں یہ نام زندہ۔ بڑا کچھ کیا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کہا کہ میں آقا کے بغیر کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے آقا کے بغیر عمرہ کروں گا، ثواب کے پیچھے بھاگوں گا؟ آہا ہا آہا، سبحان اللہ۔ قربان جائیں آپ کی عظمت پر اور آپ کے عشق کے اس معیار پر، اللہ اکبر۔ اور ادھر پیچھے خبر بھیج دی، یہ سازش تھی نا ان کی، پیچھے خبر بھیج دی، کہتے ہیں جی مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ یہ افواہ پیچھے حدیبیہ میں بھیج دی۔ سارے صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، پریشانی ہوئی کہ قاصد کو تو کوئی قتل نہیں کرتا، قاصد کو تو کوئی شہید نہیں کرتا،
اور ہم نے تو محض پیغام دے کے بھیجا تھا، اور انہوں نے وہ بدل والا غصہ ابھی تک، اور اس حالت میں بھی ہم بدلہ لیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، کہ ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے تھے، ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے تھے، جنگ کرنے تو نہیں آئے، اور ہم نے پیامبر بھیجا، قاصد بھیجا تو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو ہم خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ سب صحابہ نے جب یہ مشورہ کر لیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہاں درخت تھا جس کے نیچے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو اور قسم کھاؤ کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ میں اس وعدے کے انداز پر بھی قربان جاؤں کہ میرے کریم آقا نے اپنا ایک ہاتھ رکھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اس پر اپنے ہاتھ رکھو۔ ان ہاتھوں پر صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھتے گئے، آخر میں میرے آقا نے دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں محمد عثمان کی طرف سے بھی وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں محمد مصطفیٰ عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہی بیعت ہے کہ جن ہاتھوں کے متعلق رب کائنات نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا دست قدرت ان ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب ترکیب دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو، میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہا، اور رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو کہا کہ وہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اللہ کا دست قدرت تھا۔ جس ہاتھ کو میرے مصطفیٰ نے عثمان کا ہاتھ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اسی ہاتھ کو رب نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دست قدرت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس بات میں ختم کر رہا ہوں، اور یہ یہاں اکثر دوست کئی دفعہ ذہن میں خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک جھوٹی افواہ تھی، تو خام خواہ میرے مصطفیٰ کو یہ بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ سرکار تو سب کچھ جانتے تھے نا کہ یہ افواہ ہے اور یہ جھوٹی خبر ہے۔ میرے کریم آقا تو جانتے تھے نا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے پہلے پہاڑ سے نہیں اس دن کہا تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمر اور حضرت عثمان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میرے مصطفیٰ تو جانتے تھے کہ معاملہ کیا ہے، پھر سرکار کو بیعت لینے کی ضرورت کیا تھی کہ جب یہ جھوٹی افواہ تھی؟ تو یاران گرامی تھوڑی سی توجہ کریں کہ بیعت ہمیشہ زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی بیعت بول دیں ایک دفعہ، مردوں کی بیعت ہمیشہ زندوں کی ہوتی ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ میرے آقا کو پتہ نہ چلا کہ عثمان کو شہید کیا گیا ہے یا نہیں کیا، میرے آقا حضرت عثمان غنی کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، تو میں کہتا ہوں کہ بیعت ہمیشہ زندوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کر، عثمان کے ہاتھ کہہ کر بیعت کرنا، اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ عثمان زندہ ہیں، عثمان زندہ ہیں، اور یہ جھوٹی خبر ہے۔ لیکن چونکہ بظاہر موقع محل ایسا تھا، سب کی رائے زیادہ یہی تھی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے، تو میرے مصطفیٰ نے کثرت رائے پر عمل کرتے ہوئے یہ اقدام کیا ہے، ورنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ اشارہ بھی کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یاران گرامی، میرے مصطفیٰ نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر کے بتا دیا کہ یہ عثمان غنی کے قتل والی خبر جھوٹی ہے، عثمان غنی زندہ ہے۔ یاران گرامی، بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے فیضان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔
اور حضرت عثمان غنی کی سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی شرم و حیا سے ہمیں اللہ اور خیر یہ کہ الگ موضوع اور الگ تفصیل آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہستی تھے کہ میرے کریم آقا بھی جن سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ سرکار ایک دفعہ گھر بیٹھیں، اور گھر میں تو بندہ پھر کوئی تکلف کے ساتھ تو نہیں بیٹھتا نا، جیسے بیٹھا ہے گھر میں ہی بیٹھے، سرکار کا تہ بند اوپر اٹھا ہوا تھا، گھٹنے تک میرے کریم آقا کا تہ بند اوپر اٹھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر آئے، سرکار بیٹھے رہے، بات چیت چلتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آ گئے، بات چیت چلتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، سب کچھ ویسے ہی رہا۔ جیسے حضرت عثمان غنی گھر میں داخل ہوئے، میرے کریم آقا نے جلدی سے اپنا کپڑا سیدھا کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب خیر یہ صحاب چلے گئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والد آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، جیسے حضرت عثمان غنی آئے آپ نے جلدی سے اپنا کپڑا سیدھا کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ میں اس بندے کا حیا نہ کروں کہ اللہ کے فرشتے بھی جس کا حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔